احیان اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا، 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں نیل دریا میں۔ ایک قہوہ ہے، خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لے، 11 دانے سپستان اور بہی دانہ۔ حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا، اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا، کسی کے بارے میں بولے گا، ہو جائے گا، برباد کر دے گا۔ پھر اس کا اصرار بڑھا، پھر بڑھا، بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو جانا شہر کے دروازے پہ، شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے، شہر کے دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا کہ بابا جی کا، وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا۔ وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں۔ شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا، اس نے پکڑا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا۔ بڑا غصہ ہے، غریب کے بچوں کی روٹی تھی، مزدور تھا، مانگنے والا نہیں تھا۔ اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے دیکھا، تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ہماری بہت طاقتور کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، انسانوں پہ، ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا، اس میں 70,000 انسان، 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی۔ تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا؟ وہ حرف بتانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں، قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم۔ عبرانی سریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت ذوالقفل کی مزار پہ دیکھا۔ ذوالقفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ہے احین اشراحین، احین اشراحین، احین اشراحین۔ یہ عبرانی زبان میں، عبرانی زبان جو مٹ چکی، احین اشراحین، لیکن عربی میں یا احین اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا۔ کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت۔ تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں، فرمایا نہیں۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے کہا چشم زدن میں، طرفت عین، کتاب کا علم تھا اس کے پاس، کتاب ہے، کتاب کا اس نے احین اشراحین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود۔ اسم اعظم حقیقت ہے، پر جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی الدنیا غریباً، دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ ارے اللہ ہے، لوگوں کے پاس ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس ہے، میں خود تلاش میں ہوں، لیکن ہے، اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم اعظم، اور اسم اعظم کائنات کی چابی ہے۔ کہیں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اسم اعظم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم اعظم ہے جو آپ اس کی تشریح کریں گے کہ ایسا ہی ہے، کہ ایسا ہی ہے۔ اصل میں کائنات کے راز ہے نا، اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا، کسی نے کچھ پہ کھول دیا، کہ انہیں اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے۔ جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اسم اعظم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں۔ ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اسم اعظم ہوگا۔ کئی چیزیں ہم روزمرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسم اعظم ہے، ہم اس انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ یقین اعظم وہی والی بات ہوگی نا اس سے۔ اچھا بس جی، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن ابھی ہم نے آخری مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا۔ میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا، اس سے مل کے آ جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا، چل جائے گا۔ خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا، بڑی عمر کا۔ تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا، وہ پی رہا تھا، تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا، وہ پی لیتا، پھر بھرتا، پھر پی لیتا۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے، اور ایک بابے کو بلایا، او یا ولدی، او ولدی، او بیٹا، او پوترا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے۔ ارے اچھا، ایک اور بچہ بچارا بھاگتا دوڑتا آیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ 6 سال کا؟ ایک 98 سال کا ہے، ایک 6 سال کا، اور خود 119 سال۔ اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا۔ 119 تو ٹھیک ہے، چلے۔ اچھا وہ راز کیا تھا؟
वो एक कहवा था. एक कहवा था. मैं दरियाए नील के वहाँ गया हूँ. अच्छा, बाबा तो नहीं मिल सका मुझे. बाबा नहीं. आप हैरान होंगे, तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा दरिया है. जी जी जी. और हदीस में आता है ये जन्नत के दरियाओं में से एक दरिया है. 4 दरिया हैं जो जन्नत में से निकल रहे हैं. नील जन्नत में. और उन हजरात ने नील को, इरफान साहब, ऐसे संभाला हुआ है. 5 मंजिला जहाज मैंने खुद चलते देखे. जी सर, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, मैं देखे. हाँ जी, मैं ट्रैवल किया जी. अच्छा, वो एक कहवा है जो मैंने एक दफ़ा पोस्ट डाली थी कि ठहरिए, खुदकुशी करने से पहले ये पी लें. ये पी, अरे. और वो दुनिया का वो शख्स जो टेंशन, जहनी बीमारियां, नींद कोसों दूर और ज़िंदगी बेचैन और ज़िंदगी परेशान, घुटने, जोड़, पट्टे, आसाब, माजूरियां, मजबूरियों में चला गया हो, और वो चाहता है कि वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारे. वो 119 साल वाला बाबा और उसका 98 साल वाला बेटा. ठीक है. तो वो कहवा है उनाब, सपिस्तान और बेहदाना. बस उनाब 11 दाने, सपिस्तान ये लसूड़ियाँ खुश्क होती हैं, और बहीदाना वो 11 दाने, वो एक चाय का चम्मच. और ये बड़ा इजीली अवेलेबल है. ये नाम कोई ऐसे फेमिलियर एंड फेमिलियर नहीं है. ये आपको हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह से. हल्का सा कूट लीजिए. कूट के 1 लीटर पानी गर्म में रात को भिगो दीजिए. ओके. सुबह उठ के इसको सिर्फ 5-10 मिनट खूब उबालें ढांक के, उसके बाद रख दें. अब इसमें से 1 कप पीते जाएं, वो उसके अंदर दवाई पड़ी रहे. शाम तक यही दवाई आप पी लें. ठीक, बाबा तो ज्यादा पीता था. हाँ. आप पी लें, थर्मस में डाल के रख दें, पी लें. आप सिर्फ तीसरे दिन रिजल्ट देखें अपने जिस्म का. अरे अल्लाह. इसके वो फायदे. यानी हमने ये पोस्ट डाली तो लाखों से ज्यादा लोगों ने इसको आजमाया. कोई कहता है मेरे बाल फिर से स्याह होने लगे, कोई कहता है मेरे दांत के मसले, कोई कहता है मेरा पुराना नज़ला, एलर्जी खत्म, और ये उसका इलाज है, बाकी इलाज है. ये असल मेरी वालदा का टोटका है. उन्हें पता नहीं कहाँ से मिला था, मुझे तो मिस्र का हवाला मिला. अच्छा, लेकिन आपके घर का भी है? अम्मा ये हमें पिलाती थी. और ये कोई एज ब्रैकेट नहीं है, बच्चे भी पिए और बड़े भी पिए, और कोई भी सारा कुछ, सब लोग. कोई बीमारी है, दिमाग कमजोर, याददाश्त पे असर है, वक्त से पहले बुढ़ापा है. अम्मा बचपन में पिलाती थी. मैं आज समझता हूँ अगर कुछ मेरे अंदर कुछ सेहत की कोई, अभी तक तो उसकी करीमे से कोई रोग नहीं लगा. अगर है तो वो ये बुनियादों में चीजें, फितरी ग़िज़ाएं और ये कहवा. वो चाइल्डहुड से जो है वो पिए, और साथ फितरी ग़िज़ाएं. बिल्कुल सही. माइक्रोवेव वालियां नहीं. माइक्रोवेव तो बर्बाद कर देता है. तो ये कहवा जो है कमाल चीज. अरे अल्लाह. बस पीते जाएं और इसके रिजल्ट देखते जाएं.